بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ آئین اور قانون کو نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ الیکشن کروانے کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کر رہی ہیں کہ کس وقت جو ہے الیکشن کروانے ہیں۔ ادروائز پوری دنیا میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں، جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہی، اسی کی اسپرٹ کے مطابق ہی الیکشن کا انعقاد کروایا جاتا ہے۔ کوئی صورتحال نہیں دیکھی جاتی۔ آپ امریکہ دیکھ لیں، وہاں پہ جو آئین کے مطابق ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں، چینج آف گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک سموتھ پروسیس چلتا ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آئین کے اندر لکھا ہوا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، سپریم کورٹ کا کلیئر حکم ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، اور سپریم کورٹ بھی چاہ رہی ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں۔ اور اب اس سلسلے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مطالبات بھی پیش کر دیے ہیں۔ ان کو بھی یقین دلانے چاہیے کہ جو الیکشنز ہیں وہ اپنے جو وقت ہے، اب 90 ڈیز پہ تو نہیں ہونے، لیکن جو درمیانی راستہ ہے جولائی اگست میں الیکشن ہو جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ کو اعتماد بحال کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کا کانفیڈنس لینے کے لیے آپ کو جو ہے مئی میں سندھ اور بلوچستان اسمبلی ہے اس کو تحلیل کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کو پھر ایک ہی وقت میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی وقت میں اگر کروانے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ تو آئین کی ترمیم کے لیے جو ہے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو پی ٹی آئی کے جو استعفے ہیں ان کو منظور نہیں کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ارکان استعفے دیے ہیں وہ واپس لینے ہوں گے، اور ان کو قومی اسمبلی میں آنا ہوگا۔ پھر ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ انہوں نے منتخب کرنا ہوگا، اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دینی ہوگی۔ پھر جو آئین کے اندر پھر ترمیم ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے اگست کے اندر جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں۔ سپریم کورٹ نے بھی بڑا عقل مندی کا، ایک دانش مندی کا، ایک وزڈم کا وہ ایک ثبوت دیا، اور یہ سیاستدانوں پہ چھوڑ دیا کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ کیسے حل کرتے ہیں، کیسے مل بیٹھ کے ڈائلاگز کے تھرو جو ہے کیسے جو ہے قوم کو اس بے یقینی کی کیفیت سے نکالتے ہیں۔ یہ صرف اب سیاستدانوں کا مسئلہ نہیں رہا، پوری قوم جو ایک بے یقینی کی صورتحال میں مبتلا ہے کہ الیکشن کب ہوتے ہیں، 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا۔ ابھی تو جو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جیسے ڈائلاگز ہو رہے ہیں، تو جب ڈائلاگز کا مطلب بھی یہی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونا، یہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے جب ڈائلاگ شروع کر دیے تو اس کے مطلب ہے جو 14 مئی والی جو ڈیڈ لائن ہے وہ جو ہے اب ابالش ہو گئی، وہ ختم ہو گئی ہے کہ اب 14 مئی کو جو الیکشن ہے وہ نہیں ہونے۔ اب آگے درمیانی راستہ دیکھا جائے گا کہ جولائی اور اگست کا۔ تو یہ پاکستان کی اب بدقسمتی سے دیکھ لیں کہ اگر سیاسی جماعتوں کو تو اس کے اوپر ڈائلاگز کرنے چاہیے تھے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہے آئین مل کے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں۔ جو 90 روز کا الیکشن ہے، دن کا جو پیریڈ ہے اس کے مطابق آئین کی بالادستی، رول آف لاء کے اوپر یقین رکھتے ہیں، آئین مذاکرات کرتے ہیں۔ اب مذاکرات کس بات پہ ہو رہے ہیں کہ آئین کو پیچھے ہٹ کے ہم نے کیسے آپس میں جو چیزیں سیٹل کرنی ہیں، پھر آئین کے اندر کیسے ترمیم کرنی پڑے گی۔ تو پھر ڈیفینیٹلی یہ سپریم کورٹ نے تو قانون کی اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو یہ ان کا ہی ہے۔ اب روف قراسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے، حکومتی اور اپوزیشن کی جو پارٹی ہے، وہ خود اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ روف قراسر صاحب کے مطابق جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ بڑی عقل مندی کا ثبوت دی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، چلیں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، کوئی سیاسی مسائل کا حل نکلے، نہلی کا یا کسی کو سزا دینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور سیاسی ڈیڈ لاگ، آئینی ڈیڈ لاگ اگر پیدا ہو جائے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پاکستان سے نہیں ختم کیا جا سکتا، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جس طرح کی جو سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، ڈیڈ لاگ ہوتی ہے، پھر اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہی اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اب فیصلہ دونوں پارٹیز نے کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو دونوں کو ملا کے سکتی تھی۔ تو یہ روف قراسر نے بہت بڑا ایک دعویٰ کیا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں دونوں جماعتوں کو ملا ہے، یہ خوش آئین جو ہے اور حوصلہ کن جو ہے وہ خبر ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے اچھا رول پلے کیا کہ دونوں کو بٹھا دیا۔ اب سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے وہ عقل مندی کا ثبوت دیں، دانش مندی کا ثبوت دیں، اور پاکستان کو جو مسائل ہیں ان کو مل جل کے نکالیں، اور جو آئینی بحران پیدا کیا جا رہا ہے وہ آئین کے اندر ترمیم کر کے جو بھی آپ نے آپس میں متفقوں کو جو ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے وہ کریں، تاکہ پاکستان میں جو ہے اقتدار جو ہے آنے والی جو جماعت ہے اس کو سونپا جا سکے، وہ اپنی حکومت بنائے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور غریب آدمی کو جو زندگی ہے ان میں آسانیاں پیدا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔